الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احتسب إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه أو تأخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کا لاکھوں شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے، قرآن اور حدیث کی محبت سے گلزاریہ الحسن سوسائٹی کی سالانہ اجلاس میں اللہ ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عنایت عطا فرمائی. سب سے پہلے شکر گزار ہوں گلزاریہ الحسن سوسائٹی کے تمام ذمہ داران حضرات کا. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس جلسے کے امیر جناب شیخ ریس الدین صاحب، مفتی تجمل صاحب، شمسیر بابو اور ہمارے استاذ محترم جناب مفتی حیا خان صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ جتنے علماء کرام اس جلسے گاہ میں ہیں اور دائس میں تشریف فرما ہے، آپ ہمارے روبارو ہوں، سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا، مسلمان والا گھروں میں اللہ نے پیدا فرمائے. ہمارے اکابر جناب مولانا مخلص الرحمان صاحب بول رہے تھے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 پیلرز ہیں. اس میں تیسرا استھان میں جو ہے روزہ ہے. پورا 11 مہینہ اپنے اقام میں گزار دیں، 1 مہینہ اللہ کو دے دیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، روزہ 1 مہینہ رکھنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ اور بندی روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یوں ہی نہیں کہ اس کو کوئی نیکی نہیں دیا جاتا ہے. یہ 5 اراکین فرائض ہیں، فرض ہیں، مسلمانوں کو ماننا ہی چاہیے اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے. اللہ نے مال اور بھی دی ہے تو حج جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ روزہ اس سے پہلے بھی جو ہے تمام پیغمبر علیہم التسلیم روزہ رکھتے تھے. سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ التسلیم ہر مہینے میں 3 یا 4 روزہ رکھتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام مہینہ بھر روزہ رکھتے تھے. دوسرے پیغمبر علیہم التسلیم 2 دن روزہ رکھتے تھے، 1 وقت کا جو ہے افطاری کرتے تھے. اللہ نے ہمارے اوپر بھی جو ہے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ گزرتے ہی جو ہے 1 مہینہ آنے والا ہے، فضیلت والا مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے 30 دن کو جو ہے 3 طریقے سے تقسیم اللہ نے کیے. 1 سے لے کر 10 تک رحمت ہے، 10 سے لے کر 20 تک مغفرت ہے
اور جو ہے 20 سے لے کر 30 تک جو ہے جہنم کی آگ سے کھلاسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار جب بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پورے دن پیاس اور بھوک کی طرف سے پیٹ میں جلن ہونے کے بعد منہ میں ایک بدبو سا آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندی، یہ تو انسان کے سامنے دنیا کے سامنے جو ہے بدبو معلوم دیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تیرا یہ منہ کا بدبو جو ہے میرے سامنے بدبو نہیں ہے، میرے سامنے تیرا یہ منہ کا جو ہے بدبو جو ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار رکھتی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، روزہ دار جب روزہ رکھتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب سحری کھاتے ہیں، افطار اذان نہ ہونے تک جب تک افطاری نہیں کرتے ہیں، اور میرے محترم بزرگ دوستو روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے جو زمین میں پرندہ اڑتے ہیں، جو نیل آکاش کے نیچے زمین کے اوپر جو پرندہ اڑتا ہے، مچھلی جو تالاب میں مچھلی تیرتا ہے، جو چرندے پرندے ہیں جس کے لیے کبھی بھی ہم دعا نہیں کرتے ہیں، ان کا نام بھی نہیں خیال ہے، میرے محترم بزرگ دوستو ساری مخلوقات روزے دار کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی مخصوص دین کی وجہ سے اور کسی جو ہے مخصوص واقعہ کی وجہ سے اللہ نے یہ سنت کو زندہ رکھنے کے لیے میرے محترم بزرگ دوستو کوئی نہ کوئی جو ہے ایک انوکھا تجربہ جو ہے ہمارے سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے حکم سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ماں ہاجرہ کو اور نومولود بچے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو ہے چھوڑ کر آئے تھے۔ لمبی واقعہ ہے، بچے جو ہے پیاس کے مارے بھٹک رہے تھے، کہیں پانی نظر نہیں آیا، چٹیال میدان ہے، کچھ توشہ دے کر آئے تھے، کھانا ختم ہو گئے، بچے پیاس کے مارے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، کہ جو حجاج کرام حرمین شریفین کا زیارت کے لیے اللہ ان کو لے کر جاتے ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑ کے بیچ میں جو ہے ماں ہاجرہ 7 مرتبہ دوڑی، چکر لگائی۔ اللہ نے ان کا دوڑنا چکر لگانے کو اتنی قبول کیا، جو بھی حجاج کرام جن کے اوپر حج اللہ نے فرض کیا ہے، حرمین شریفین کا زیارت کرتے ہیں، رسول کا گھر کا زیارت کرتے ہیں، جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں صفا اور مروہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اعمال کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ قیامت تک جب تک یہ دنیا فنا نہیں ہوگا، جو بھی حرمین شریفین کا زیارت میں جائیں گے صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 مرتبہ وہ چکر لگاتے ہی رہیں گے۔ پھر میرے محترم بزرگ دوستو، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کے راستہ میں قربانی دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ ابراہیم قربانی دینے کے لیے گئے، لمبی واقعہ ہے، وقت مختصر ہے، قربانی دینے کے لیے گئے اور وہاں سے جو ہے اللہ کے حکم سے اسماعیل کو ہٹا لیا گیا، جنت سے جو ایک دمبا آئی اور ان کو قربانی کر دیا گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے یہ سیدنا حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل کا اعمال کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ قیامت تک آنے والا رہتی زندگی، رہتی دنیا، جتنی دن تک انسان رہیں گے، قیامت تک کے لیے جو بھی انسان آتے رہیں گے، عید الفطر میں، عید الضحیٰ میں جو ہے قربانی کے دن میں یوم النحر قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ اعمال کو اتنا قبول کیا کہ قربانی ہر مسلمان کو دینا ہی چاہیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
تمام نبیوں کے سردار، سب سے اخیر میں نبی آئے اور ایسی وقت میں آئے کہ ایک باپ بیٹی کا خون کا پیاسا بن گیا، ایک ماں جو ہے بیٹا کا خون کا پیاسا بن گئی، پوری دنیا میں ضلالت چھا گئی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے، کوئی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گئی، گناہ عام ہو گیا۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، معبودوں کو جو ہے، ٹھاکروں کو، مٹیوں کو پوجنے لگے۔ ایسے وقت میں جو ہے محمد عربی ماں آمنہ کے گود میں عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں تشریف لائے۔ واقعہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، غار حرا ایک پہاڑ کا نام ہے، غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے دن بھوکا رہتے تھے، رات میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعمال کو اتنا قبول کیا، اتنا قبول کیا، اللہ نے جو آنے والا امت اور امتی کے لیے، قیامت تک کے لیے جو بھی آئیں گے، اللہ نے فرمائے کہ دین میں بھوکا رہو، رات میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، تراویح میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا قرآن سنا کرو۔ نبی کا یہ اعمال میں جو ہے خدا ہو کر اتنا قبول کیا ہوں کہ آنے والے جو ہے اللہ کا بندہ بندی کے لیے جو ہے، یہ جو ہے رمضان المبارک کا روزہ جو ہے ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دو چیز جو ہیں محشر میں ہمارے لیے لڑتے رہیں گے۔ ایک جو ہے میرے محترم بزرگ دوستو، روزہ ایک طرف جو ہے میت کے لیے لڑتا رہے گا کہ اللہ انہوں نے تیرے لیے جو ہے انہوں نے روزہ رکھا تھا، نماز، زکوٰۃ، حج، اچھی خیرات، اچھی جو ہے دعا، ذکر کا یہ سارا اعمال کو تو فرشتے کو دے کر لکھاتا تھا، اللہ یہ روزہ جو ہے صرف تیری رضا جوئی کے لیے جو ہے یہ رکھا تھا۔ کھانا ان کے پاس تیار، پانی تیار، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب کچھ تیار ہے، اللہ تیرا حکم نہیں ہے جس کے بنا پر یہ جو افطاری نہیں کر پایا ہے۔ اللہ ہم جو ہے روزہ ہوں، اللہ اگر تو عذاب دے گا، اللہ کا جو ہے شان میں گستاخی ہوگی، اللہ یہ جو تیرا بندہ سویا ہوا ہے، بندی سوئی ہوئی ہے، وہ روزہ ہو کر جو ہے ان کے لیے جو ہے محشر کے لیے، قبر میں عذاب سے بچانے کے لیے میں روزہ ہو کر ان کے لیے میں سفارش کرتا ہوں۔ دوسری طرف قرآن جو ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے سفارش کرتا رہے گا۔ سامعین حضرات، کتنے ایسے لوگ ہیں جو چلے گئے، ان کو روزہ نماز سے کوئی اور نوبت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہمیں حیات طیبہ دیا ہے، سانس دی ہے، زندگی دی ہے، اچھی جو ہے تندرستی دی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پکے سچے دلوں سے نیت کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جو ہے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ دنوں میں روزہ رکھیں، راتوں میں ضرور بن ضرور جو ہے تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پاک جو ہے سنا کیجئے۔ ہمارے سماج میں 3 طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ شروع میں کچھ لوگ روزہ رکھ دیتے ہیں، بیچ میں جو ہے یہ فاقہ ہے، پھر جو اخیر میں جو ہے روزہ رکھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شروع سے لے کر اخیر تک روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کبھی رکھتے ہیں کبھی رکھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ میڈل والا، خیر الامور اوسطیہ، یہ بیچ والا جو پورے لگاتار 30 دن کا، 28 دن کا، 29 دن کا روزہ رکھتا ہے، یہ جو ہے بیٹر شخص ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ سے جو ہے دھوکہ بازی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے چاہتے ہو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم جو اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، تم خود جو ہے دھوکے کے گڈھے میں گر رہے ہو۔ جب روزہ رکھیں، لگاتار روزہ رکھیں، ہاں طبیعت اگر خراب ہے، بے ہوشی ہے، پاگل پنا ہے، کم سن عمر کے بچے بچیاں ہیں، ان کے لیے روزہ معاف ہے، مگر جو بالغہ ہو گئے، جو جوان ہو گئے ہیں، کام کی وجہ سے کچھ بھی بیماری نہیں ہے، جھوٹ موٹ جو ہے بیماری کا بات کہہ کے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، میرے محترم بزرگ دوستو، سب کچھ کا مالک جو ہے اللہ ہے، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، کل محشر میں ذرہ برابر کا جو ہے اللہ جو ہے حساب لے گا۔
آج میرے محترم بزرگ دوستو، روپیے کمانے کے لیے، تھوڑا بیوی بچے پریوار کو خوش رکھنے کے لیے یہ ہمارے نوجوان ساتھیاں کام کرنے کی لگ جاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ روزے دار کے سامنے یہ جو ہے گٹکا بھی کھاتے رہتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے رہتے ہیں، چائے بھی پیتے رہتے ہیں، اور جو ہے یہ بیمول اور شکر بھی کھاتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کیا آپ کو اللہ کے پاس حاضری نہیں دینی ہے؟ کیا اللہ کے پاس آپ کو جانا نہیں ہے؟ کون آپ کا قبر میں جو حساب دے گا، کون جواب دے گا، اور کون آپ کو جو ہے عذاب قبر سے بچائے گا؟ میرے محترم بزرگ دوستو، اپنا اعمال اپنے کو جو اللہ کے بارگاہ میں حضور کرنی پڑے گی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جو ہو گیا سو ہو گیا، توبہ کیجئے۔ جب یہ رمضان المبارک آتا ہے، شعبان کا مہینہ گزرتی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو بتا دیتے ہیں کہ صحابہ گناہوں سے بچ جاؤ، اور تمہارے لیے دنیا کی ہر جو ہے مخلوقات دعا کرتی ہے، اور جو ہے صحابہ قرآن کا تلاوت کرو، دنوں میں روزہ رکھو، راتوں میں جو ہے قرآن پڑھ کر تراویح میں کھڑے ہو جاؤ، اور جو ہے افطاری کرو، سحری کرو۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ روزے کی بدولت سے، رمضان مبارک کی بدولت سے اللہ پاک جو مرحومین مرحومہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، مرحومین مرحومہ کی بھی جو ہے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی مہینے میں شیاطین سرکش شیطان کو جو ہے اللہ زنجیر سے باندھ دیتے ہیں۔ پھر میرے محترم بزرگ دوستو، قبر والے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ اللہ یہ کیا مہینہ آ رہا ہے جس کے بربنا آج تو نے قبر کا عذاب کو میرا معاف کر دیا، قبر میں شانتی سے سو رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی، آنے والا رمضان مبارک ہے جس کی بربنا اللہ جو ہے تیرا قبر کو عذاب کو معاف کر دیا۔ اللہ اگر چاہتا بھی ہے پورے زندگی بھر کا گناہوں کو عذابوں کو معاف کر کر برابر سرابر کے لیے اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ آج میرے محترم بزرگ دوستو، مردار کو ہوش ہے، زندہ کو ہوش نہیں ہے۔ مردار جو ہے روزہ کا فضیلت سمجھ کر اللہ ان کی جو ہے قبر کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ زندہ کا کیا مغفرت نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ہے بات تو بتائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، دراصل کہنا اور بتانا یہ جو ہے اصل مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سامعین حضرات جو ہے اپنی قیمتی وقت کو نکال کر آئے ہیں، اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور جو ہے اپنا نیند کو، آرام کا بستر کو چھوڑ کر آپ آئے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سننا سنانا اصل زندگی نہیں، سن کر جو ہے کان میں ڈالنا، دماغ میں لینا، آنکھوں سے دیکھنا، دل میں بسانا، زندگی میں اتارنا، یہی جو ہے اصل زندگی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ 30 دن کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ؟ روزہ رکھ کر غلط باتوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ؟ لڑائی جھگڑے سے دور رہیں گے انشاءاللہ؟ راتوں میں تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ؟ میرے محترم بزرگ دوستو، اور ایک میسج میں دے کر جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کے بعد کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، آخری وقت میں، آخری عشرہ میں اللہ پاک آپ کا نام اعمال کو جو ہے اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ادھر آس پاس میں نے کئی جگہوں میں جو ہے بند کیا ہوں ساتھیوں کو سمجھا کر۔ میرے محترم بزرگ دوست، اخیر میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ 25 رمضان کے بعد جو روزہ نہیں رکھتا ہے، 1-2 پہلا کاپی میں اللہ کا نام لکھ دے، بیچ میں گیپ، اخیر میں پھر روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے نوجوان کو ساتھیاں فضول خرچ کرنے کے لیے، اپنا جو ہے پیسے کو بے بہا خرچ کرنے کے لیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المزبرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ جو ہے رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ 25 رمضان کے بعد باکس ڈی جے لے کر آ جاتے ہیں، گانا بجاتے رہتے ہیں، قوالی بجاتے رہتے ہیں، علماء کو دیکھ کر قرآن اور غزل شروع کر دیتے ہیں، پھر جب بھاگ جاتے ہیں پھر گم گم شروع کر دیتے ہیں، پھر دم دم شروع کر دیتے ہیں۔
پھر باکس بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو، ایک روزہ دار 25-27 روزہ رکھنے کے بعد بیٹی کو، رشتہ دار کو خوشخبری دے گا۔ ایسے وقت میں جو ہے فون کرنا، فون سننے کی بھی نوبت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کیا آپ کا گانا قوالی مسجد کی دیواریوں سے نہیں ٹکرا رہا ہے؟ کیا آپ کا گانا قوالی جو ہے قبر میں جو مردار سوئے ہوئے ہیں ان کے زمین میں کیا آواز نہیں جا رہا ہے؟ کیا آپ کو قبر میں جانا نہیں ہے؟ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ہے گناہ جو ہے باقی رہ جائے گی۔ جس زمین میں گناہ کیے ہیں وہ زمین جو ہے کل قیامت میں آپ کے لیے گواہ کھڑا ہوگا کہ اللہ اسی زمین میں رہ کر اس نے زنا کیا تھا، باکس بجایا تھا، گانا بجایا تھا، کسی کا قدر نہیں کرتا تھا، نہ تجھے مانتا تھا، نہ تیرے رسول کو مانتا تھا، نہ کسی علماء دین کا بات کو مانتا تھا۔ اللہ یہ جو ہے آیا ہے، اللہ یہ جیسے گناہ کر کے آیا ہے، ہر جو ہے گناہ کا بدلہ میں اللہ تو اس کے لیے سزا برحق کر دے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ کا گانا مسجد کی دیواروں سے ٹکراتی ہے، یہ مسجد کیا آپ کے لیے سفارش بنے گی یا عذاب کا سبب بنے گا؟ آپ کا گانا آپ کا باپ، آپ کا چچا، آپ کا دادا جو چلے گئے ہیں ان کی قبر میں جا کر لگتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، رفاہی کام ڈھیر سارے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو کپڑا بانٹیے، افطاری کا سامان دیجیے، عطر ٹوپی دیجیے، مسواک دیجیے، روزے دار کو جو عطر دیجیے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو کپڑا دیجیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ زمین جو ہے کل محشر میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی۔ ایک نائکہ جنہوں نے فلم سے توبہ کر کر جو ہے ثنا خان آئی ہے، انہوں نے ڈھیر سارے بات بتائی، ان میں سے ایک بات جو میرا دماغ میں لگا، وہ بتا رہی تھی کہ جس زمین میں رہ کر میں ناچتی ہوں، ننگا ناچتی ہوں اور جو ہے ڈینس کرتی ہوں اور جو ہے غلط کاموں میں ناچتی رہتی ہوں، اسی زمین سے میں جنم ہوا ہوں، پیدا ہوا ہوں اور اسی زمین میں ناچتی رہتی ہوں، اور جب مر جائیں گے اسی زمین میں دفنایا جائے گا۔ ہم تو چلے جائیں گے، میرا زمین میں گناہ باقی رہ جائے گا۔ پھر جو ہے اس کی وجہ سے قبر میں عذاب قبر ہوتا رہے گا۔ فلم سے توبہ کی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک مفتی انس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے دوستوں کو اور ہمارے جو مربیان کرام ہیں، ہماری پیاری ماں اور بہنوں کو، نوجوان بہنوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں کو، سب کو اللہ صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جو بات مختصر وقت میں کہی گئی، اللہ ہمیں، ہمارے باپ ماں، ہمارے بھائی بہنوں، ہمارے دوستوں کو، ہمارے یاروں کو بھی جو ہے اللہ عمل کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔